حسین کے خلاف بولے برداشت کرو گے اسے برداشت؟ میرا علم اگر تیری یاد رکھنا اس بات کو، یا تو توبہ کر لے یا اپنی زبان بند کر، ورنہ اتنے حسینی اتنے ناراض ہیں یزید سے کہ یزید کے چکر میں تیرے جیسا کتا نہ مارا جائے۔ آج بھی ہیں یزید والے لوگ، آج بھی۔ ایک دلی کے مولوی کا دماغ خراب ہوا ہے 2-3 دن پہلے، اس نے سارے ہمارے اکابر کی کتابوں کو جھٹلا دیا۔ اس نے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ میں جو حضرت نے فرمایا کہ 3 دن تک پیاسے بھوکے رہ کے شہید کیا گیا، اس نے جھٹلا دیا۔ اور اس نے یزید کا دفاع کیا، کہا یزید کو کچھ خبر نہیں تھی کربلا میں کیا ہوا ہے۔ 13 صدیاں گزر گئیں، 1300 سال گزر گئے، آج تک کسی سنی کے دل میں یزید کی طرف سے نرم گوشہ نہیں آیا۔ جی حق ہے، صحیح ہے۔ آج تک ذرا دھیان دو، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں لوگ اس تک پہنچانے کے لیے مولوی کے۔ میں اسی مولوی کے لیے تقریر کر رہا ہوں، تیرے جیسے قابل میرے پیر کی ٹھوکر پہ رہتے ہیں۔ حق ہے، ماشاءاللہ حق ہے، واہ واہ اس واہ۔ پہ رکھتا ہوں پیر کی ٹھوکر پہ تجھے، اور میں تجھ سے ہی کہہ رہا ہوں، تو ناسبیت کا کیڑا جو تیرے اندر دوڑ رہا ہے نا، سوچ رہا ہوں اس کیڑے کو نکال دوں۔ تو جاہل پڑھا لکھا ہے مگر جاہلوں سے بدتر بات کی تو نے جو امت میں سارے اکابر کہتے رہے، جو اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن نے لکھا تو نے اس کو جھٹلایا۔ حالانکہ اعلیٰ نے فرمایا کہ کربلا پہ مستند کتاب میرے بھائی حسن کی آئینہ قیامت ہے، اس کے اندر 3 دن کے پیاس کی بھی ذکر ہے، اور تو کہتا ہے یزید کو خبر نہیں۔ یہ بتا عمر تو یہ کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں بکری کا پیر بھی ٹوٹ جائے کسی خراب راستے سے، کسی غلط راستے سے، تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہے۔ اور تو پورے کربلا کے واقعے کو ذمہ داری سے اسے برات دے رہا ہے۔ ارے تو کتنا پڑھا لکھا ہے؟ بخاری مسلم پڑھ، 700 صحابہ کو کربلا کے بعد شہید کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کی بیعت توڑی تھی 700 صحابہ نے۔ کتنے صحابہ نے؟ 700 صحابہ نے بیعت توڑی، مطلب بہت اور بھی صحابہ نے توڑی، مگر 700 کو قتل کروایا اس نے۔ مدینے میں حضور کے منبر پر گھوڑے بندوائے اس نے۔ 3 دن تک مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اذان اور نماز نہیں ہوئی 3 دن تک۔ اور حضور کی بی بی سیدہ ام سلمہ کو تاریخ مدینہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے فوجیوں نے ام المومنین سیدہ خدیجہ کو دھکے مارے، معاف کیجئے سیدہ ام سلمہ کو دھکے مارے، سیدہ ام سلمہ کو دھکے مارے۔ یزید کی بیعت توڑی صحابہ نے، یہ جان کے کہ اس نے ابن رسول کو قتل کیا۔ یہی تو بات ہے، بولو تم مانتے ہو یہ بات؟ نہیں، ہم سارے سنی مانتے ہیں اس بات کو نہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے حسین، وہ اس سے بھی انکار کرتا ہے۔ وہ کتب کا، ارے تو کہتا ہے وہ ذمہ دار نہیں، پڑھ تفسیر مظہری، ثناء اللہ پانی پتی نے کیا لکھا ہے، تیرے ہوش اڑ جائیں گے۔ جاہل، تو کائے کا پڑھا لکھا ہے؟ یزید کی حمایت کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے حسین کی اولادیں دنیا میں نہیں ہے؟ چھوڑ کتابیں، ہم تجھ سے کتاب کی بات ہی نہیں کرتے۔ میں حسین کی اولاد ہوں، اور ابھی حسین کی اولاد مری نہیں، سید زندہ ہے۔ ہم تجھ سے آج بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مقابلہ نہیں مباہلہ کروں گا میں تجھ سے۔ تیری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے اور ایک باپ کی اولاد ہے تو جہاں چاہے وہاں آگ لگوا آگ، اس آگ کے اندر میں اپنے باپ حسین کا نام لے کے کودوں گا۔ تو جس کا نام لے کے کود جانا بزدل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اب میں اپنی جان دے دوں گا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ بیٹھو۔ ارے کوئی حسین کے خلاف بولے برداشت کرو گے اسے برداشت؟ میرا علم اگر تیری یاد رکھنا اس بات کو، یا تو توبہ کر
لے یا اپنی زبان بند کر، ورنہ اتنے حسینی اتنے ناراض ہیں یزید سے کہ یزید کے چکر میں تیرے جیسا کتا نہ مارا جائے۔ ابے تو کیا سمجھتا ہے؟ ساری خانقاہیں جھوٹ بولی، سارے ہمارے اسلاف جھوٹ بولے، جلال الدین امجدی جھوٹ بولے، علامہ حسن جھوٹ بولے، نعیم الدین مراد آبادی جھوٹ بولے، اعلیٰ حضرت نے جو فتوی رضویہ میں 14ویں جلد میں لکھا وہ سب جھوٹ ہے۔ تو کہتا ہے یزید کو کوئی اے یزید کی حمایت کرنے والے، تیرے اندر وہ کیڑا ہے۔ یاد رکھنا تو اگر دنیا میں بچ بھی گیا دنیا میں مفتی، یاد رکھنا یا تو توبہ کر لے، اگر تو بچ بھی گیا تو میں اپنے باپ حسین سے اگر تجھے جہنم میں ڈلواؤں تو یاد رکھنا میں تجھ سے وعدہ کرتا۔ حسین کے دل کو دکھاتے ہو؟ تیرا گھر کوئی تیرے گھر میں کوئی مر جائے، اچھا مجھے بتاؤ کسی یزید کی حمایت کرنا کیسا ہے؟ بولو، وہ سنی ہو سکتا ہے یزید کی جو حمایت کرے؟ ہلکے ہلکے تو یہاں آیا پھر آگے جائے گا، پھر یزید کو وہابیوں کی طرح کہنے لگا رحم اللہ، کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مفتی کے لیے یہ کاٹ کے ڈالنا الگ سے، اور یہ تیرے لیے کئی مہینوں تک وقت ہے، آج کل پرسوں جب چاہے بتا دینا۔ مجھے جانتے سب، تو مجھے جانتا ہوگا، جب چاہے آ جانا۔ یاد رکھنا اس بات کو، تیری کتابیں رکھی نہ رہ جائیں۔ میرے شیخ عبد القادر نے چاہا تو میں تجھ کو وہاں پہنچاؤں گا جہاں تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بزرگوں پہ بھونکتا ہے، الحمدللہ میں کسی کی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکیلا مننے کے لیے تیار ہوں حسین کے نام پر۔